اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے 3 موضوع ہیں، ان پہ بات کروں گا اور تینوں موضوع بہت اہم ہیں۔ پہلا موضوع ہے ایک سابقہ آرمی چیف کا بیٹا کرپشن میں ملوث، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ بات ہوگی جناب اس کے ساتھ 2 MP بھی شامل تھے جو اس کے سہولت کار تھے، اس پہ بات ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ بات ہوگی حسن نثار جو نام نہاد صحافی ہے، میں اس کو صحافی نہیں سمجھتا ہوں، جو اپنے بیوی بچوں کو نشے کی حالت میں مار کے گھر سے باہر نکال دیتا تھا، اس پہ بات ہوگی۔ وہ پاکستان کو میڈیا پہ بیٹھ کے گالیاں دے رہا ہے، اور ایسے میڈیا چینلوں کا بھی جرمانہ ہونا چاہیے جو اس کو بٹھا کے اپنے چینلوں پہ پاکستان کو گالیاں دلواتے ہیں۔ وہ تو نشے میں دھت ہوتا ہے، اس کو تو کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کوئی کیا بک رہا ہے منہ سے۔ تو اس پہ بات ہوگی، کھل کے بات ہوگی۔ اس کے بعد سی پیک کہاں تک پہنچا ہے، سی پیک پہ کتنی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور بندیال اپنی غلیظ حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے، وہ جاتے جاتے بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے ذلیل ہو کے ہی جانا ہے۔ جس کے نصیب میں اللہ نے ذلت لکھ دی ہو نا، اس کو عزت کبھی نہیں مل سکتی ہے، اس نے ذلیل ہی ہونا ہے۔ تو اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میری وہی اپیل ہے جو میں روزانہ کرتا ہوں کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور میرا جو ہے نا یہ چینل میرا نہیں ہے، اور ایک اس کے علاوہ دیکھیں یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ یہ واحد چینل ہے جو آپ لوگوں کو اتنی خبر ہوتی ہے تو اتنی دکھاتا ہے، اتنی نہیں کرتا ہے اس کو۔ تو میری آپ لوگوں سے صرف ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، میں سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں کیونکہ میری عمر 75 سال ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر، باقیوں کا میں نہیں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے دنیا میں میرے سے بھی بڑے بڑے پڑے ہوئے ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کے انڈر میں، تو وہ اب تک چل رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت بڑا فن خوان تھا، میں فیلڈ میں جاتا تھا، لوگوں کے انٹرویو کرتا تھا، نہیں، میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا، لیکن ایک شوق تھا، ایک جنون تھا کہ صحافی بننا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے اب تک صحافت موجود ہے میرے جسم میں، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ میں وہ صحافی ہوں جس نے پوری زندگی صرف اللہ کی ذات سے ڈرا ہوں، اور وہی حق سچ جو ہوتا تھا وہی دکھاتا رہا ہوں۔ کبھی نہیں کہا کہ بھائی اتنی خبر ہے تو اس کو مرچ مسالے لگا کے اتنا کر دو، نہیں، جو حق سچ ہوتا تھا وہی عوام کو دکھاتا تھا۔ اسی لیے پرنٹ میڈیا تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں نہیں چل سکا تھا، کیونکہ وہاں پہ وہ جو میڈیا مالکان ہوتے ہیں نا،
وہ اینکروں کی زبان اپنی نہیں ہوتی ہے، وہ ان کے منہ میں اپنی زبان ڈال دیتے ہیں، اور صحافیوں کے منہ میں اپنی زبان ڈال دیتے ہیں، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا بڑھ چڑھ کے کہ میں بہت بڑا فن خوان ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. کل تک ان کی اوقات دیکھیں تو کیا تھی، اور آج کہاں کروڑوں میں مالک بنے بیٹھے ہیں. یہ سب حرام کی کمائی ہے. یہ ان مالکان کے پٹھو بن کے، ان مالکان کے جو پیچھے اسپانسر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پٹھو بن کے نہ تو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے کبھی بھی ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے، نہ ہی کبھی ملک کے خلاف بولا ہوں، نہ ہی کبھی ملک کے خلاف چلا ہوں. تو اس لیے میں پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں نہیں چل سکا تھا. لیکن اب دیکھیں اللہ کی کرم نوازی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا ہے، جس میں میں کھل کے بات کر سکتا ہوں، حق سچ کی بات کر سکتا ہوں، حق سچ عوام کو دکھا سکتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں سب کو، خاص طور پہ میرے جو انڈیا میں دیکھنے والے ہیں، وہ ان کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. میں ان کا صدق کے دل سے شکر گزار ہوں. اور آپ لوگوں سے میری بس ایک اپیل ہے کہ میری ویڈیوز پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں. اور اس کے علاوہ یہ چینل آپ سب کا چینل ہے، یہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے. کوشش کیا کریں کہ جو نئے آنے والے ہیں نا، وہ لازمی جو ہے نا اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے. آج کو میری یہ لائٹ خراب ہو گئی ہے، کبھی بجھ رہی ہے، کبھی جل رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کل نہیں لے کے آؤں گا. یہ چائنا کی لائٹیں ایسے ہی ہوتی ہیں، تو آج بغیر لائٹ کے ہی گزارا کریں پھر. اور اندھیرے میں تھوڑا چہرہ کالا آ جاتا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے گورا چٹا بنایا ہے. تو یہ اس کی کرم نوازی ہے. تو کالے بھی تو اس کے ہی بندے ہی تھے، کالے تو ہم سے زیادہ اس کے نزدیک ہیں. حضرت بلال دیکھ لیں، غلام تھے نا، لیکن کیا تھا، کالا رنگ، اور ان کا عقیدہ اللہ کو پسند آ گیا. نبی پاک سے نسبت جو تھی ان کی، نبی پاک کی نسبت نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے نبی پاک سے نسبت رکھا کریں، نماز پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں. تو اب دیکھیں میں موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے. کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا دیکھیں، یہ پہلے تو کبھی نہیں ہوتا تھا نا، ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک آرمی چیف کے بیٹے پہ پرچہ درج ہو. یہ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں حافظ سید عاصم منیر صاحب کو، جنہوں نے کہا جی چاہے مجرم آرمی چیف ہو، چاہے جرم کرنے والا آرمی چیف ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا داماد ہو، یا صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا داماد ہو، اس کا نواسی ہو، اس کا پوتا ہو، دوتا ہو، جو بھی ہو نا، جو جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی. تو اب آ کے 4 سال بعد، 4 سال پہلے یہ ہوا تھا کہ آرمی چیف کا بیٹا ملوث ہوا تھا 1.80 روپیہ ملک سے باہر بھجوانے میں. ویسے تو یہ اتنی بڑی رقم آج کل کے کیا نام ہے، یہ عمران کے دور میں اگر دیکھا جائے تو کوئی اتنی بڑی کرپشن نہیں ہے یہ، کیونکہ معمولی سی ہے. لیکن جرم میں ہی ہوتا ہے، چوری ہی ہوتی ہے، چاہے وہ اتنی ہو یا اتنی ہو، وہ چوری ہی ہوتی ہے. تو اس نے بھی چوری کی ہے. یہ اس لیے بچا ہوا تھا کہ پہلے کسی ادارے میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے اوپر ہاتھ ڈال سکے. وہی سابقہ آرمی چیف کا جو بیٹا تھا، جو مرضی کرتا رہے، کون پوچھنے والا تھا. تو اب آ کے دیکھیں، سلوٹ پیش کرتا ہوں
اپنے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو، انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی جو جرم کرے گا سزا بھی پائے گا، چاہے جتنا بھی بڑے سے بڑا ہو، کیونکہ اب عدل قائم ہو گیا ہے، امیر اور غریب سب برابر ہو گئے ہیں، سب کو برابر نظروں سے دیکھا، قانون سب کے لیے برابر۔ لیکن یہ دیکھیں اب آ کے پرچہ درج ہوا ہے، یہ 4 سال پہلے کرپشن ہوئی تھی، اور اس میں کون تھا کرنے والا اور کون سے آرمی چیف کا بیٹا تھا، وہ میں آپ کو نام بتاتا ہوں، کھل کے ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ جناب تھا ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق، جنرل ضیاء کا بیٹا، جس نے امریکہ کے آگے پیسے لے کے، ڈالر لے کے امریکہ سے تو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھوایا تھا ناحق۔ بعد میں ان ججوں نے بھی بتایا کہ جی ہم سے گلے میں انگوٹھا رکھ کے تو ہم سے یہ فیصلہ لکھوایا گیا، تو مردود و استعفیٰ دے دیتے نا، ریزائن کر دیتے، انصاف کا قتل تو نہ کرتے نا۔ یہ اگلے جان وہ جج بھی بھگتیں گے اور ضیاء الحق بھی بھگت رہا ہوگا کہ کس طرح اس نے عالم اسلام کے لیڈر کو امریکہ کے کہنے پہ، اسرائیل کے کہنے پہ، انڈیا کے کہنے پہ قتل کر دیا تھا۔ تو اب دیکھیں، اب آپ آ جائیں جناب کہ ضیاء الحق کا، دیکھیں ضیاء الحق نے زیادتی کی نا بھٹو کے ساتھ، بھٹو کا تو دیکھیں جنازہ ہوا، اس کا دربار بنا ہوا ہے، مزار بنا ہوا ہے، وہاں لوگ جا کے پورا دن بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، منتیں مان رہے ہوتے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں، دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، ایک رونق لگی ہوئی ہے اس کے دربار پہ۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، جو مر کے بھی دیکھ لیں کہ ان کے در پہ لوگوں کا ہجوم رہتا ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ اور ایک یہ ہے ضیاء الحق، جس کو جنازہ بھی بہت بڑا جنازہ تھا اس کا، میں نہیں کہتا ہوں نہیں تھا، لیکن اس کے جو تابوت رکھا گیا تھا اس کے اندر کیا تھا، اتنا سا ایک ٹکڑا، کس چیز کا؟ دانتوں کا، دانت تھے صرف، اب پتہ نہیں 2 تھے 4 تھے 6 تھے، وہ دانت پہچانے تھے ان کے ڈاکٹر نے، اب پتہ نہیں ان کے تھے یا کسی اور کے تھے، بس وہ تابوت کے اندر وہ دانت ڈالے گئے تھے، باقی کچھ نہیں بچا تھا، سب خاک ہو گیا تھا، آگ نے جلا کے نا اس کو اپنے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے، دنیا میں زیادتی کرو گے تو اس کا انجام ایسے ہی اللہ تعالیٰ جی کی پکڑ میں جب آدمی آتا ہے نا تو پھر وہ بچ نہیں پاتا ہے۔ ضیاء الحق بھی اللہ کی جب پکڑ میں آیا تھا نا تو کوئی نہیں اس کو بچا سکا تھا۔ اس نے بھی کیا تھا، اس نے بھی اسلام کو استعمال کیا تھا، جیسے یہ عمران نے استعمال کیا تھا نا۔ یہ عالمی طاقتوں کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان بیوقوف ہیں، یہ صرف اسلام کے نام پہ مر مٹنے والے ہیں، لہٰذا اسلام کے نام پہ ان کو بلیک میل کرو۔ اس نے بھی تو کہا تھا میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں، ریاست مدینہ کا خواب دکھا کے تو جس بس میں سب کو بٹھایا اس بس کا رخ موڑ دیا اسرائیل کی طرف، یہودیوں کی طرف، یہودیوں کو فائدہ پہنچایا، ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، دیکھیں ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق، جس کو اٹھا کے اتنے سے اتنا بڑا پیش کیا، کس نے؟ اس نے نواز شریف۔ نواز شریف کو سیاست میں لانے والا کون تھا؟ ضیاء الحق۔ ضیاء الحق نے جب دیکھا کہ مجھے ایماندار بندوں کی ضرورت ہے تاکہ میں عوام کے دلوں میں گھر پیدا کرنے کے لیے جو ایمانداری کے ساتھ کام کر سکے، کام کر کے دکھاؤں، اس نے یہ کام کیا تھا کہ عوام کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے اور عوام کی توجہ ہٹا کے ملک کا کباڑہ کرنے کے لیے یہ افغانی، یہ تو مشرف نے ہی لائے ہوئے ہیں نا، یہ جو ہمارے ملک پہ دھماکے کر رہے تھے، ہمارے فوج کو مار رہے تھے، اب تک وہ مار رہے ہیں، لیکن یہ مجاہدین نہیں ہے، اب وہاں مجاہدین کی حکومت قائم ہے، ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ ان کا چیف جسٹس رکشے میں آتا جاتا ہے،
عام زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، کوئی اس کے ساتھ سکوٹی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے اصل جو ہے نا سلطنت عثمانیہ والا دور اگر قائم ہے تو وہ افغانستان میں قائم ہے۔ تو اعجاز الحق نے جناب کرپشن کی تھی 4 سال پہلے، اس کے ساتھ ایک ایم پی اے عورت تھی اور ایک ایم پی اے مرد تھا جو اس کے سہولت کار تھے، ان کے نام بھی میں بتاتا ہوں جناب۔ اس سہولت کاری میں مرد کا نام ہے غلام مرتضیٰ اور عورت کا نام ہے غزالہ شاہین، یہ دونوں اس کے سہولت کار تھے، دونوں ایم پی اے تھے۔ تو وہ دیکھیں آج کل کے دور میں تو عمران کی حکومت میں تو پنکی پیرنی نے، عمران نیازی نے اور یہ 200 ارب روپیہ لوٹا ہے، 2,000 ارب لوٹا ہے۔ 1,90,000 پاؤنڈ صرف 1,90,000 پاؤنڈ صرف آئے تھے کہاں سے؟ انگلینڈ سے، جو کہ یہ ہڑپ کر گیا تھا، خزانے میں جمع ہی نہیں کروائے تھے عمران نیازی نے۔ وہ کیس بھی اس کے گلے پڑ گیا، اب اس کی تاریخیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور یوتھ کے بڑی تسلی کے ساتھ وہ بات پہلے پوری کر لوں کہ اعجاز الحق پہ اب پرچہ درج ہو گیا ہے۔ اب آ کے پرچہ درج ہوا ہے، پہلے کسی کو ہمت ہی نہیں پڑتی تھی، اور یہ بھی یوتھیات بن گیا تھا۔ جو کرپٹ ترین بندہ تھا نا، اس کا تعلق آپ اٹھا کے دیکھ لیں عمران نیازی سے نکلے گا۔ یہ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا تھا، اور شامل ہونے کے بعد 9 مئی کا واقعات ہوئے تھے، یہ اس کے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد، اور یہ بھی 9 مئی کے واقعات میں کسی نہ کسی طریقے سے ملوث تھا، اس لیے یہ ملک سے ہی بھاگ گیا ہوا ہے، اب باہر چھپا ہوا جا کے۔ تو اب پتہ نہیں کون سے ملک میں چھپا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں نہیں ہے، ملک سے باہر چھپا ہوا ہے جا کے۔ پہلے اسکاٹ لینڈ میں چھپا ہوا تھا، وہاں ذلیل ہو رہا تھا، سڑکوں پہ دھکے کھا رہا تھا۔ تو اس کے بعد اب پتہ نہیں دبئی میں ہے یا انگلینڈ میں ہے، دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہ ہے، بہرحال پاکستان میں نہیں ہے، یہ ملک سے بھاگ گیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے اسی لیے بھاگا ہے نا کہ ایک تو کرپشن بے حساب کی ہوئی تھی، اور دوسرا نمبر یہ 9 مئی کے واقعات میں بھی کسی نہ کسی طرح سے ملوث تھا، تب بھی اس کے فوراً بعد بھاگ گیا تھا۔ اور دیکھیں یہ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد ہوا ہے نا یہ واقعہ، تو ظاہر ہے جب پی ٹی آئی میں تھا تو اس نے بھی کوئی نہ کوئی تو کردار ادا کیا ہوگا، تو اسی سے بچنے کے لیے اب ملک سے ہی فرار ہو گیا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اس پہ حسن نثار پہ۔ حسن نثار وہ کردار ہے جو فیصل آباد میں ذات پہ نہیں جاتا ہوں، لیکن اس کی ذات اگر بتا دوں تو آپ لوگ یقین بھی نہیں کریں گے۔ بہرحال کسی کا پردہ کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ تم کسی کا پردہ رکھو، میں تمہارا پردہ رکھوں گا۔ تو یہ بہت نچلی ذات تھا، تو جب اللہ نے عزت دی، شہرت دی، دولت دی، کیا تھا یہ؟ زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، ایک غریب سے گھر کا فرد تھا، لیکن جب اللہ نے عزت دولت شہرت دی تو اپنی اوقات سے باہر ہو گیا۔ 24 گھنٹے نشے میں دھوت رہنے لگا، دن رات نشہ، اور نشہ کر کے اپنے بچوں کو مارتا تھا، اپنی بیوی کو مارتا تھا، ڈیلی مارتا تھا، ایک دن نہیں، روزانہ گالی گلوچ کرنا، مارنا، محلے والے بھی تنگ، بیوی بچے بھی تنگ، آخر تنگ آ کے نا اس کے جوان بیٹے یقین جانیے وہ اس پہ قدر بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں نا کہ بس اللہ ہی ان کے اوپر رحم کرے۔ تو یہ مردود جو کماتا ہے نا آرام میں ہی اڑاتا ہے، اپنا شراب پی کے نا، شراب کے نشے میں دھت ہو کے آ کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے پاکستان جس نے اس کو عزت دی، شہرت دی، دولت دی، اسی پاکستان کے خلاف بھونکتا ہے کتے کی طرح، گالیاں دیتا ہے، غلیظ ننگی گالیاں دیتا ہے پاکستان کو۔ اس پہ پیمرا کو ایکشن لینا چاہیے، اس چینل کے خلاف بھی
جس پہ بیٹھ کے اس طرح کے یہ بکواس کرتا رہتا ہے، جو اس کو لاتے ہیں ٹی وی پہ لا کے بٹھاتے ہیں، چینلوں پہ لا کے بٹھاتے ہیں. یہ کہتا ہے جی پاکستان کے 26 کروڑ عوام بیوقوف ہیں، گدھے ہیں، غلیظ گالیاں عوام کو بھی دیتا ہے، اور صرف میں صحیح ہوں یا پھر دوسرا نمبر پہ کوئی صحیح ہے تو وہ عمران خان صحیح ہے، بس باقی سب غلط ہیں. اور پاکستان کو تو ایسی غلیظ گالیاں دیتے ہیں نا، ایسی غلیظ گندی زبان ہے اس کی نا، جو اپنے بیوی بچوں کا نہیں ہو سکا، اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکا. اس کی ماں بڑی غربت میں دنیا سے گئی تھی. یہ مولویوں کو، عالم دین کو گالیاں دیتا ہے. مولانا فضل الرحمان کو، وہ جو عالم دین ہے، چوٹی کا عالم دین ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے. ہر ایک مولانا کو یہ گالیاں دیتا ہے، پاکستان کو گالیاں دیتا ہے، اداروں کو گالیاں دیتا ہے. کیا اس پہ لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے؟ میرا تمام اداروں سے اپیل ہے کہ اس پہ تحقیق کریں. یہ بھی ان عالمی طاقتوں کا ہی ایجنٹ ہے جنہوں نے، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ پلاننگ بہت پہلے کی ہوئی تھی. یہ پلاننگ کب سے ہوئی تھی؟ جنرل حمید گل کے وقتوں سے اس کو عمران نیازی کو تیار کیا جا رہا تھا. جب جنرل حمید گل ISI کے سربراہ تھے، حیات تھے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے. میں نے ان پہ کبھی بات نہیں کی ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کی آخرت بہتر کرے. انہوں نے بھی کوئی ملک کے مفاد میں کام نہیں کیا تھا، ان عالمی طاقتوں کے کہنے پہ عمل کیا تھا. تو یہ عمران کو لانے پالنے پوسنے میں جہاں جنرل پاشا، جنرل وہ حمید گل اور جنرل یہ اس طرح کے کردار تھے نا، وہیں پہ آگے آ کے جتنے بھی آرمی چیف آتے رہے ہیں وہ اس کو پالتے پوستے رہے ہیں، اس کو بڑھاوا دیتے رہے ہیں. اسی کے تھرو ہمارے اداروں میں وہ کرتے رہے ہیں، اداروں کے اندر اپنے بندے گھساتے رہے ہیں. بہت پہلے کی پلاننگ ہوئی تھی ملک کو تباہ کرنے کی، اور اب آ کے تکمیل کس سے کروائی؟ یہ تو حکیم سعید نے آج سے 40 سال پہلے بتا دیا تھا عمران نیازی کو یہودی تیار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد 25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار نے بھی بتا دیا تھا کہ عمران نیازی یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور اس کو یہودی تیار کر رہے ہیں، یہودی اسپانسر کر رہے ہیں، یہودی کھرب پتی یہودن کے ساتھ اس کی شادی کروائیں. سب کچھ پہلے ایک صحیح بتا دیا گیا تھا ہمیں. پھر بھی ہمارے دماغوں میں اگر نہ پڑے تو پھر ہمارا قصور ہے نا. تو یہ دیکھیں اب کیسے کیسے رازوں سے پردے اٹھ رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں. اعجاز الحق کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی کرپشن کرے گا. اس کو آپ سیدھا سادہ نہ سمجھیں. یہ ضیاء الحق نے جو عالمی طاقتوں کو بھٹو کے قتل کرنے کے عوض ڈالر وصول کیے تھے نا، اس نے اپنے اکاؤنٹ میں نہیں رکھے تھے. اس نے اعجاز الحق کے تھرو جو ہے نا وہ پیسہ سارے کے سارا ملک سے باہر انویسٹ کروایا تھا. اس وقت ان کی خربوں کی جائیدادیں ملک سے باہر موجود ہیں. تو اب دیکھیں جناب، ہر ملک میں ان لوگوں نے پاکستان کو لوٹ کے، عوام کو لوٹ کے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. اب عمران کی ایک بہن ہے، اس نے لیا میں 5,680 کنال رقبہ لیا ہے، جس کی مالیت تھی 3 ارب روپیہ. کتنے میں لیا؟ 8 کروڑ میں. وہ بھی کیس اب چل پڑا ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب بے نقاب ہوں گے. اور وہ 8 کروڑ اس کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ ان کے تو ذرائع آمدنی اتنے نہیں ہیں، نہ ان کے پاس زرعی زمینیں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اور بزنس ہے، نہ کوئی کاروبار ہے. یہ شوکت خانم کے نام پہ صدقہ خیرات لیتے ہیں، وصول کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اور خربوں کے مالک بن گئے ہیں. خربوں پوری دنیا میں ان کی جائیدادیں، دوسروں کو چور 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 کہتے کہتے خود جو ہے نا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہوتا ہے کہ کون چور ہے اور کون سعد ہے. اب آہستہ آہستہ سب بے نقاب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ باقی بھی ہوں گے. تو اس کے ساتھ میں اپنا ولاگ کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں سرکاری اداروں سے کہ حسن نثار پہ، خاص طور پہ پیمرا سے، کہ حسن نثار پہ پابندی لگائی جائے. یہ ٹی وی پہ آ کے پاکستان کو گالیاں دیتا ہے، اب ہمارے اداروں کو گالیاں دیتا ہے، اداروں کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور اس کے منہ میں زبان وہی بول رہی ہے جو عالمی طاقتوں نے اس کے منہ میں ڈالی ہے. لہٰذا اس کو اب کنٹرول کرنے کا، اس پہ ہاتھ ڈالنے کا ٹائم آ گیا ہے. اس پہ ہاتھ ڈالا جائے. یہ نام نہاد صحافی ہے، کوئی صحافی نہیں ہے. صحافی اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں
جو صحافی وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک کے لیے جان دے دے. صحافی وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دے. احمد میر نے سینے پہ گولیاں کھائی تھی نا، کس نے ماری تھی؟ ISI نے. کون اس وقت سربراہ تھا؟ کس کے کہنے پہ ماری گئی تھی؟ وہ امریکہ کے کہنے پہ. آہستہ آہستہ انہوں نے وہ صحافی ہٹانے تھے. جب راز کھل گیا اس نے کھل کے بتا دیا تھا کہ بھائی مجھے تو مارنے والے ISI کے لوگ تھے. پھر اس وقت کے چیف جو تھے نا وہ بھاگتے ہوئے گئے، جا کے عیادت کی، گلدستہ دیا، اور پھر اس کے بعد پھر اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا. پھر اس کے بعد کتنے ہی اس کے بعد صحافی قتل ہوئے ہیں. یہ عمران کے دور میں تو بے حساب ہوئے ہیں. یہ کون تھا اس کے پیچھے؟ یہ عالمی طاقتیں تھیں، یا پھر کون تھا؟ جنرل فیض تھا. میں تو کھل کے نام بتا دیتا رہتا ہوں. میں صرف اللہ پاک کی ذات سے ڈرتا ہوں، اور جو حق سچ ہوتا ہے نا اس کا ساتھ دیتا ہوں. جھوٹ کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا، ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دوں گا. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ، کل بھی میں سرچ کر رہا تھا نا، گوگل پہ سرچ کر لیا کریں، آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ CPAC بڑی تیزی کے ساتھ دن رات 24 گھنٹے اس پہ کام چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ریل کی پٹڑیاں بھی ابھی یہاں تک پاکستان میں نہیں پہنچی ہیں، پیچھے بن چکی ہیں. پاکستان میں اب اس پہ زمینیں وغیرہ خریدی جا رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اور سروے وغیرہ ہو گیا ہوا ہے، سب کچھ ہو گیا ہوا ہے. تو اب اس پہ بھی بڑے دن رات کام چل رہا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں جو بن رہا تھا وہ تکمیل ہو گیا ہے. وہ اس کی تکمیل مکمل ہو گئی ہے، وہ بن گیا ہے. اب اس کی صرف ڈیکوریشن ہو رہی ہے، ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے اس کو، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ ایکٹیو ہو جائے گا. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس کے علاوہ CPAC پہ 24 گھنٹے کام چل رہا ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو خوشخبری ملے گی کہ CPAC میں اللہ نے کرم کیا ہے کہ روس 40,000 کارخانہ CPAC کے تحت پاکستان پورے میں پھیلائے گا. چائنا 24,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے. انشاءاللہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا، لوگ باہر سے آ کے اس ملک میں کام کریں گے. اس کے لیے اگر ان سے آپ لوگ چاہتے ہیں یہ جاری رہیں، یہ منصوبے جاری رہیں، تو خدا را اپنے آرمی چیف کا ساتھ دیں، سید عاصم منیر کا ساتھ دیں. یہ پہلا واحد 75 سالہ تاریخ میں آیا ہے آرمی چیف جس نے آ کے امیر اور غریب کو، جنرل کو اور غریب کو، مزدور کے بیٹے کو اور جنرل کے بیٹے کو ایک برابر کر دیا ہے. اب وہی سزا غریب کے بیٹے کو جو ملتی تھی وہی انشاءاللہ آرمی چیف کا بیٹا اگر جرم کرے گا تو اس کو بھی ملے گی. یہ انصاف قائم کیا آ کے. ابھی اور بہت سارا قائم ہوگا. یہ مردود جب چلا جائے گا نا، بندیال کا رہ گیا تھا، تو بندیال جناب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے. اس کے نصیب میں اللہ نے ذلت لکھی ہوئی ہے. وہ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جی میں نے جو میرا 1 مہینہ 2 مہینے رہ گئے ہیں نا، ان 2 مہینوں میں نے حد سے زیادہ ذلالت کرنی ہے، حد سے زیادہ ذلیل ہونا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے مجھے جوتے مار کے باہر نکالا جائے گا تو پھر میں خوش ہوں گا. تو وہی ہوگا اس کے ساتھ انشاءاللہ. یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے. یہ اس کے بعد یہ بھی اریسٹ ہوگا انشاءاللہ. اس کے ساتھ وہ جو جسٹس عائشہ ہے اور وہ جو 2 جج ہیں اس کے ساتھ، ٹوٹل یہ 6 کا گروپ ہے. یہ 6 کے 6 انشاءاللہ ریٹائرڈ ہوں گے، یا ریٹائرڈ نہیں، گرفتار ہوں گے، استعفے دے کے گرفتار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. خربوں کی کرپشن جو کی ہوئی ہے، یہ یا تو ملک سے بھاگنے کے چکروں میں ملک سے بھاگ جائیں گے، یا پھر جو ہے نا یہ استعفے دے دیں گے. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کام نہیں کریں گے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ ایک ایماندار جج ہے. اس نے جب چیف جسٹس بننا ہے تو اس نے کرپٹ لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملانا ہے. اس نے پھر ان کو جوتے مار کے نکالنا ہے. تو یہ بے عزت ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ یہ بھی، اور ان کے اوپر پرچے بھی درج ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ گرفتار بھی ہوں گے. اور یہ اللہ کا قانون ہے، جو جرم کرتا ہے اس کو جلدی یا دیر سے سزا ملتی ضرور ہے. وہ اللہ کی پکڑ میں آتا ضرور ہے. کسی کو ڈھیل دے دیتا ہے، لمبی ڈھیل دے دیتا ہے کہ جا پتر کہاں تک جائے گا. پھر جب وہ اپنی گرفت میں لیتا ہے نا تو پھر نانی یاد آ جاتی ہے. ان کو انشاءاللہ ان کو بھی نانی یاد آئے گی. تو
انہوں نے جتنا عدل کو تباہ کیا ہے نا، اب انصاف کا تو، عدل کا تو نام و نشان ہی مٹا دیا ہے انہوں نے۔ لوگ دھکے کھا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، وکیلوں کو فیسیں دے رہے ہیں، ٹاؤٹوں کو فیسیں دے رہے ہیں، ریڈروں کو رشوت دے رہے ہیں۔ ایک رشوت کا بازار بندیال نے، کوسا نے اور ثاقب نثار نے، ان تینوں مردودوں نے آ کے ایک کرپشن کا بازار گرم کر دیا عدالتوں میں۔ سر عام رشوت جج بھی لے رہا ہے، ریڈر بھی لے رہا ہے، اس کا وہ آکر بھی لے رہا ہے، وکیل بھی لے رہے ہیں، وکیلوں کے آگے جو منشی ہیں وہ بھی لے رہے ہیں۔ غریب عوام کو ہر بندہ لوٹنے کے چکروں میں ہے، ہر بندے سے غریب عوام لوٹ رہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ بہت اچھے اچھے وکیل بھی ہیں جو کہ غریب لوگوں کا فری میں کیس لڑتے ہیں، یا جن کے مناسب پیسے ہیں، جو ایمانداری کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو میرا سلوٹ ہے۔ اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ یہ ایک 75 سالہ بزرگ کی دل سے دعا ہے کہ جو ایماندار جج ہیں اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے، ان کی عزت میں، ایمان میں، عمر میں اضافہ فرمائے۔ جو ایماندار وکیل ہیں اللہ ان کی بھی غیب سے مدد فرمائے، ان کے رزق کے بند دروازے کھولے، اور اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایماندار ججوں اور ایماندار وکیلوں کے لیے یہ میں دعا کر رہا ہوں۔ جو رشوت خور ہیں وہ ان کو اللہ ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو اللہ ان کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد کرے، آمین۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے۔ جو بھی کوئی نیک خواہش ہے، نیک ارادہ ہے دل میں، اس کو دل میں رکھیں اور ہاتھ اٹھائیں اور آمین آمین بلند آواز سے کہا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو چھپ کے ہماری افواج پہ حملے کر رہے ہیں، جوانوں پہ حملے کر رہے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان میں بہت بڑا ان کا نیٹ ورک قائم ہو گیا ہوا ہے۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہماری ایجنسیوں کو اس میں کامیابیاں عطا فرما، ان کو ان کے دشمنوں کے نیٹ ورک کو توڑنے میں، اور ان پاکستانی جوانوں کی ایجنسیوں کے لوگوں کی حفاظت فرما اور ان کی غیب سے مدد فرما، اور اس نیٹ ورک کو توڑنے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو سرحدوں پہ جوان کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما، اور اس میں آسانیاں پیدا فرما، اور اس میں تیزی عطا فرما۔ اور یا اللہ اسی طرح جو سی پیک کے ذریعے اس ریل کی پٹڑی، ڈبل پٹڑی بچھائی جا رہی ہے، 2 لائنیں بچھائی جا رہی ہیں، ان کو جلد سے جلد تکمیل کرنے میں غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما، اور ان پہ یا باری تعالیٰ تیزی سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، اور جتنے بھی چائنا کے اور روس کے انویسٹر آ رہے ہیں پاکستان میں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں استحکام پیدا فرما، ہمارے ملک کو خوشحالی عطا فرما، ہمارے ملک سے تنگ دستی دور فرما، ہمارے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے کمانڈر ان چیف
آفت سید آصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ اسی طرح ہمارے ISI کے چیف ہیں ندیم انجم صاحب، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور اسی طرح ISI میں جتنے بھی افسران ہیں، جو جوان ہیں، ان کی فیملیاں، یا اللہ ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے چھپا دے، اور دشمنوں کو ان کی نظروں کے سامنے اوپن کر دے، عیاں کر دے، کھول کے رکھ دے ان کے چہرے ISI کے سامنے، اور ان کی ISI کے جوانوں کی اور افسران کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ISI چیف کو ملک کے مفاد میں یا اللہ دن رات کام کر رہے ہیں، وہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اور یا اللہ اس میں ان کو مزید حوصلہ اور ہمت عطا فرما، اور یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے FIA کے انچارج ہیں، ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ FIA میں جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان سب کو ملک کے حق میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو دشمن چھپے بیٹھے ہیں اس ادارے کے اندر، ان کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ اور اسی طرح چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور نیب میں 80% یوتھ کے عمران نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، ان کو ہدایت نصیب فرما، ملک کے حق میں ان کو فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر ان کو عیاں کر دے، دنیا میں بھی ذلیل کر دے اور آخرت میں بھی ذلیل کر دے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اور اسی طرح اینٹی کرپشن کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور لمبی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور اینٹی کرپشن میں جتنے بھی جوان کام کرتے ہیں، افسران کام کرتے ہیں، انچارج سمیت سب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ اس ادارے میں بھی جتنے بھی ملک دشمن چھپے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر ان کو نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کو عیاں کر دے، سامنے کر دے، تاکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ سکیں۔ اور یا اللہ اسی طرح یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، اور جہاں جہاں پوری دنیا میں لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، انسانیت کے ناطے یا باری تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو ایمان میں کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ جب وہ دنیا سے جائیں تو ان کی زبان پہ کلمہ حق جاری ہو، اور یا اللہ مرتے وقت ہم سب کی زبانوں پہ کلمہ حق جاری فرما، اور ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور جتنے بھی بچیاں، جوان بچیاں شادی کے قابل ہو چکی ہیں، گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کا کوئی ذرائع نہیں بن رہے ہیں، خاص طور پہ جو یتیم بچیاں ہیں، ان کا تیرے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہے دنیا میں۔ یا اللہ چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے انڈیا میں ہے، چاہے جہاں کہیں بھی ہیں پوری دنیا میں، یا باری تعالیٰ ان سب کی غیب سے مدد فرما، اور ان کے رشتے کروانے میں تو ضامن بن جا، تو رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ اچھے نیک لوگوں میں ان کے رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ
انڈیا میں بہت زیادہ اس چیز پہ ہے کہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بچیاں بیٹھی بیٹھی گھروں میں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو بغیر جہیز کے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لالچ ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہے، اس کو نکالنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنی بھی بچوں نے، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، جو بھی ہیں، بچیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہے۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے چاہے کسی بھی مذہب سے ہیں یہ، یا اللہ ہے تو آدم کی اولاد نہ، تیرے ہی بندے ہیں۔ یا اللہ ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جو قرض میں دبے ہوئے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، پوری دنیا میں، جہاں جہاں مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، جو لوگ بھی قرض میں دبے ہوئے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما، غیب سے مدد فرما۔ ہے تو ساری تیری مخلوق، مالک گناہگار صحیح، لیکن تو رحیم و کریم ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے غیب سے مدد فرما اور ان سب کو قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما، غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے جرموں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، جو بچے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تیری بارگاہ الہی میں، یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب کی جائز دعائیں قبول فرما اور ان سب کی جائز خواہشیں پوری فرما۔ اور یا اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرما، ہم سب کی غیب سے مدد فرما، اور ہم سب کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو، جو عالمی طاقتیں ہیں پاکستان کے دشمن ہیں، تو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، تو ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے عوام کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ جس نے بھی قرآن کی توہین کی ہے سویڈن میں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کو تباہ و برباد فرما، وہ مردود ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے، کافر ہو چکا ہے۔ یا اللہ وہ تو تجھے بھی نہیں مانتا ہے، یا اللہ اس کو اس کے انجام تک پہنچا۔ اس نے یہ جو بڑا جرم کیا ہے نا، قرآن کی حفاظت تو تیرے ذمہ ہے مالک، تو ہی اب قرآن کی حفاظت فرما پوری دنیا میں۔ یا اللہ تو نے خود کہا تھا کہ قرآن میں نے نازل کیا اور اس کی قیامت تک حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے قرآن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن کو جلانے والوں اور قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والوں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ نبی پاک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، قرآن کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما، ہم سب کے جرموں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب کی تمام غلطیوں کو معاف فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جرموں کو معاف فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم کو صراط مستقیم پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ ہم سب کے رزق میں اتنا اضافہ کر دے کہ ہمیں کوئی غلط کام نہ کرنا پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ یا اللہ تو رازق ہے، تو ہی رحم کر اور ہم سب کے رزق میں اضافہ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی گھروں میں غربت ہے ان سب گھروں کی غربت دور فرما، ان سب گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور یا اللہ خصوصاً ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔